آپ غریب کو بھیک دے دیتے ہیں کیونکہ غریب ہے اس کو لوگ بھیک دے دیتے ہیں. امیر باہر لوگ غریب کو بھیک دیتے رہے, دنیا میں یہی ہوتا رہا ہے, مگر جو چور ہوتا ہے اس کو کوئی بھیک نہیں دیتا. اور وزیر اعظم کی جانب سے اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں زہرانے کا اہتمام کیا گیا ہے. 20 پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو بھی زہرانے میں شرکت کی دعوت. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کی شارٹیج ہے. چائنیز یوین میں یہ آفر آنا یا روسی کرنسی میں یا یو اے ای کے درہم میں, تو یہ ایک طرح سے ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے ہمارے لیے. اور ایک اور جو عدم اعتماد اس وقت اس سارے لیک آف ٹرسٹ کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے وہ ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اور حکومت پاکستان کے درمیان. 4 بچے, 30,000 تنخواہ, 13,000 گھر کا کرایہ, اس کو پڑھا کے دکھاؤ اس کے بچوں کو. تو وہ جنیوا پلیجز جو تھی جنوری میں جن کی بات ہوئی تھی $10 ارب کی, ان میں سے بمشکل $1 ارب بھی پاکستان کو نہیں ملا. اگر آپ باہر والوں کی ریٹرک کو غور سے سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں امیر طبقہ, ایلیٹ طبقہ, آپ کے حکمران, آپ کی اسمبلیاں, آپ کے جنرل, آپ کے ججز, آپ کا جو ایلیٹ ہے وہ ان کا لائف سٹائل دیکھیں, آپ اپنی حرکتیں دیکھیں, اور آپ کے ہاں ایک چوری چکاری کا ماحول بنا ہوا ہے, تو ہم آپ کو بھیک کیوں دیں؟ کیونکہ ہماری جو بھیک ہے وہ آپ کے عام غریب آدمی کو نہیں پہنچ رہی ہے. تو جو عابد کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ مسئلہ ٹرسٹ کا ہے. اس نے انگریزی زبان میں اچھا لفظ استعمال کیا ہے, وہ اس کی لفظ ٹرسٹ استعمال کر رہا ہے. میں بالکل کروڈ الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آدمی کسی چور کو بھیک نہیں دیتا اگر اسے پتا ہو یہ سامنے والا چور ہے. تو اب ہماری پوزیشن اس وقت یہ ہو گئی ہے دنیاوی معاشرے میں کہ ہم چور ڈیفائنڈ ہو چکے ہیں, اس ایز اے کنٹری نہیں, ہمارا معاشرہ ڈیفائنڈ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اس معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے, ایک سسٹم ہے لوگوں کے حقوق کو ڈاکہ ڈال رہا ہے. اور میں اپنی بات دوبارہ آپ کو یہ بات ریٹریٹ کر رہا ہوں, دوبارہ میری بات کو ریکارڈ پہ آ رہی ہے, میں ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ الیکشن میں اگر یہی 340 MNA نے واپس آنا ہے اور یہی آنے کے چانسز ہیں اور پاکستان اپنی بے حیثی ختم نہیں کریں گے تو یہ چوری چکاری ختم نہیں ہوگی. یہ مسئلہ الیکشن اور نان الیکشن کا نہیں ہے. اس کا اسی طرح سے باقی دوست ممالک کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈیلنگ ہو تو بڑا کلیئر ایک لیک آف ٹرسٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو مجھے جو پرابلم لگ رہا ہے وہ یہ نہیں کہ ڈالر ڈیفیسٹ ہے یا وہ روپی ڈیفیسٹ ہے, مجھے یہ پرابلم لگ رہا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ادارہ جاتی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے عوام اور حکومت میں بھی ہے, اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بین الاقوامی برادری اور حکومت پاکستان وہاں پہ بھی بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے, اور ہمیں اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے آگے چلنا ہوگا. ہم IMF کے میٹر کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں جو ہماری فورن کرنسی کی پوزیشن ہے, جب ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں اپنے لون کو ری پے کرنے کے لیے اور ہماری فائنینشیل پوزیشن آگے وائبل نہیں ہے, تو گورنمنٹ نے آپشن نہیں اڈاپٹ کیا ہے, یہ اونلی آپشن ہے. آپ میری اس بات کو بار بار میں پاکستانیوں کو سمجھاتا ہوں, یہ کوئی آپشن نہیں ہے, یہ دنیا کے معاشرے میں, آج کے دنیاوی معاشرے میں یہ واحد طریقہ ہے کہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے کسی ادارے کا کہ چلے جی ان کے ساتھ ہم لانگ ٹرم ریلیشن رکھ رہے ہیں, آپ ان کو قرض دے دیں تو ہم آگے اس کی وائبلٹی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ IMF کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ کسی کنٹری کے لیے فائنینشیل انفلو سے زیادہ اس کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر آپ کی وائبلٹی کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے اس وقت جو پاکستان کے سامنے آ رہی ہے کہ ہماری جو عادت ہے وہ بن گئی ہے بھیک مانگنے کی. ہم قرض نہیں مانگ رہے ہیں, ہم ٹیکنیکلی لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں. بھیک مانگنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم یہ قرض ادا نہیں کر سکیں گے. یہ بالکل مجھے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہم قرض ادا نہیں کر سکیں گے. دیکھیں لوگ دنیا کو بھیک بھی دے دیتے ہیں مگر کبھی کسی چور کو کوئی بھیک نہیں دیتا. ابھی باہر سڑک پہ چلتا ہوں, فٹ پاتھ پہ 100 بندے کو روکتا ہوں, 100 بندے کو. ہر بندہ اکانومی کا ایکسپرٹ ہے. جس کے گھر کے چولہے میں پیٹی میں آٹا نہ ہو,
بل نان پیمنٹ کی وجہ سے کٹا ہو، بچے کا علاج کرانے کے لیے 104 بخار اور 3 دن سے وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جا سکے، وہ قیامت ہے۔ معاشی ایکسپرٹ آپ مجھ سے 1000 گنا زیادہ ہیں، وہ تو فگر دیتے ہیں نا۔ میں آپ کو ابھی گوشالہ، چناب بوٹی، محمود بوٹی ادھر لے جاتا ہوں، ہر غار میں آپ کے یہ دولت مند ٹائی والے حکمران منہ کھول کے بتائیں گے کہ کیا معاشی تباہی کی آپ نے۔ قاضی صاحب میں نے اتنی غربت، اتنی ہمیشہ مشکلات پہلے سال نہیں تھے، لیکن جو تباہی آج آ گئی ہے، مجھے ڈر ہے۔ ہمارے دوست ہیں قاضی سعید، وہ کہتے ہیں اس وقت سے ڈرو جب بھوک کی وجہ سے عوام سڑکوں پہ آئے گی۔ وہ کسی امیر غریب کو سیاسی جماعت نہیں پوچھے گی، اس کا ادارہ نہیں پوچھے گی، اس کا گریبان پکڑے گی کہ میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تیرے بچے باہر 10-50 کروڑ پہ پڑ رہے ہیں۔ قاضی صاحب وہ یہ اصل ایشو ہے جس میں اب آئے ہیں آپ۔ اور بڑی صاحب یہ ابھی مجھے فکر دے رہے تھے ہمارے کہ یہ 31% جو گریجویٹس ہیں، اول تو یہ آپ نے یہ جو پرائیویٹ ایجوکیشن شروع کی کہ بیڑا غرق کر دیا، یہ گورنمنٹ کالج کیا تھا، اس کی کیا حالت ہوگی، اور اف سی کالج جہاں ہم پڑھے ہمارا مادر علمی تھا، لیکن یہاں سے کیا نکل رہا ہے اب۔ لیکن بات یہ ہے کہ لو امپلائبلٹی آف گریجویٹس، ناظرین یہ ڈان کی خبر ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور لیکن بات یہ ہے بڑی صاحب کی ہر آدمی، اچھا قاضی صاحب تھوک کے حساب سے آپ نے پیسے دے کے یونیورسٹی اور کالج پرائیویٹ بنا دیے سینکڑوں، اور نوکریاں ہر سال کتنی نکلتی ہیں اور بچے ماسٹر کر کے کتنا نکلتے ہیں، کبھی یہ کمپیریزن کر لیں ہر چیز کا۔ میں آج آپ کو ایک خبر دینے لگا ہوں، میں نہ ادارے کا نام لوں گا نہ بندے کا نام لوں گا، دونوں بڑے مشہور ہیں۔ وہ صاحب ٹی وی پہ ہوتے ہیں آج کل، کسی زمانے میں وہ کچھ تعلیم بھی دیا کرتے تھے اپنے تئیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کوئی رزلٹ بنایا تو بچوں کو فیل فرما دیا، تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیں یہ اتنی بھاری فیسیں دیتے ہیں، تمہیں فیل کرنے کے لیے ہم نے نہیں رکھا ہوا، ان کو اچھے نمبر دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بچے بڑے لائق ہیں، ساڑھے نلائقہ بچہ ہیں بستے بھارے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے نا ہمارے زمانے میں کہا کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے ایجوکیشن کا بیڑا غرق کر لیا، معیشت کہاں کھڑی ہے، ایک انڈسٹریلسٹ۔ اچھا میں آپ کو بٹی صاحب ایک اور بڑی عجیب و غریب خبر بتاؤں آج ایک ادب احترام سے، آج حمید لطیف اسپتال چلے جائیں، کہیں مجھے بخار ہے، ایک دن آپ کو رکھ لے، کل ₹1,00,000 سے کم خرچہ آئے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ لیکن آج آپ نے قوم پہ 80% خطے غربت سے نیچے، آج آپ نے قوم پہ بڑا آسان کیا ہے، جو لوگ بھی یہ سن رہے ہیں ان کا علاج کے بغیر ہی بخار ٹھیک ہو گیا ہوگا یہ ₹1,00,000 سن کے۔ مگر آگے بڑھتے ہیں ذرا بٹی صاحب، میں نے آج ایک خبر دیکھی، ایک چیریٹی ہے وار آن وانٹ، اور یہ UK بیسڈ ہے۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیا میں پچھلے 2005 سے لے کے اب تک جو دالیں اور یہ چیزیں ایڈیبلز ہیں جو ان میں 50% اضافہ ہوا ہے ان کی پیداوار میں، اور جو یہ سبزیاں ہیں اس کی پیداوار میں 65% اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو بھوکے انسان ہیں وہ تقریباً 190 ملین سے بڑھ کے 2005 میں سے اب کو 3 بلین سے اوپر چلے گئے ہیں۔ اب یہ آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم چائنیز یوان میں نہ کریں، اگر ہم روسی کرنسی میں کریں یا ہم UAE کے کرنسی میں کریں، ایون دین یہ ہمارے لیے نیگیٹو ہے؟ جی دیکھیے، اس وقت ایک تو جو پیمنٹ کا سسٹم ہے روس کے ساتھ وہ ڈالرز میں تو ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ نے یون کا ذکر کیا، یون کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمارے خزانے میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ہمارا دنیا بھر میں جو کسی بھی ملک سے سب سے بڑا تجارتی خسارہ ہے وہ چین کے ساتھ ہے۔ تو ہم تو مسلسل جو چائنیز کرنسی سمجھ لیجئے یا ہماری جو ایکسپورٹس ہیں چائنا کو وہ سمجھ لیجئے وہ بہت کم ہے، وہاں سے امپورٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ بھی تقریباً ساری کی ساری آپ سمجھے کہ وہ ڈالر کی کرنسی کے اوپر ہی ہوتی ہیں۔ ہمارا جو یون کا آپس میں ایگریمنٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہے مقابلتاً ہماری پوری تجارت کے۔ تو ایک تو پیمنٹ کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، روس کو پے کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جس کرنسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کرنسی ہمارے پاس ہے نہیں۔